ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جلوس ہے۔ ایک شخص اس کے آگے جا رہا ہے اور خواتین اور ملک اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ عام لوگ بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ جلوس کے درمیان میں ہمارا ایک چچا زاد جو ہمارا ملک بھی تھا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور ہاتھ ماتھے پر رکھا، مگر میں نہ سمجھا اور جلوس کا تماشا کرتا رہا۔ جب جلوس گزر گیا اور میں گھر آ گیا تو رات کو میرا وہی چچا زاد ہمارے گھر آیا اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ باوجود تعلیم کی تو اتنا بیوقوف ہے کہ تو میرے اشارے کو نہ سمجھ سکا اور صاحب کو سلام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ بولے تانے دار صاحب تھے۔ میں نے کہا میں اسے نہیں جانتا تھا۔ چچا زاد نے کہا اب تو اس کو پہچان گئے ہو، آئندہ اس کو سلام کیا کرو۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت کا بہت زیادہ روب داب تھا اور لوگ تانے دار کو بھی ملک کا بہت بڑا حاکم سمجھتے تھے۔ ایک دن یہی ملک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ایک موقع دیکھنے جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے ہمراہ چلوں۔ میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب چرسدہ تحصیل پہنچے، اسسٹنٹ کمشنر بھی گھوڑے پر سوار آیا اور ہم نے وہ موقع دیکھا۔ جب واپس ہوئے اور ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو میں نے گھوڑے پر سوار اسسٹنٹ کمشنر سے الوداعی مصافحہ کیا۔ واپسی پر ملک صاحب نے غصے میں مجھے کہا تجھے چاہیے تھا کہ گھوڑے سے اتر کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہاتھ ملا دے۔ ترناف کی زرعی فارم میں ہماری زرعی مشیر ایک انگریز تھا جس کا نام مسٹر براؤن تھا۔ اس وقت میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے زراعت کا بہت شوق تھا۔ میں کبھی کبھی فارم جاتا تھا، اس لیے مسٹر براؤن میرا دوست بن گیا۔ ایک رات مسٹر براؤن میرا مہمان تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے اور گپ شپ کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو تھوڑی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہمراہ اپنے آدمی کیے کہ اسے پہنچا آئے، مگر وہ بولا صرف ایک آدمی کافی ہے جس کے ہاتھ میں لالٹین ہو۔ لوگ جب انگریز کی ٹوپی دیکھ لیں گے تو پھر اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی۔ پولیس نے اس کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا۔ بڑے کپتان گاؤں آیا تھا، لوگ اس سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عورت بھی ان کے ہمراہ آئی۔ اس وقت اگر انگریز کسی جگہ جاتا تو دور دراز کے لوگ اس کو دیکھنے جمع ہو جاتے۔ بیوہ عورت نے پولیس کپتان سے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کہا۔ اس نے تانے دار کو بلایا اور دریافت کیا، پھر بیوہ سے کہا کہ تیرا بیٹا رہا ہو جائے گا۔ بڑھیا اسے دعائیں دینے لگی اور کہا خدا تمہیں تانے دار کرے، کیونکہ اس وقت تانے دار لوگوں کو سب سے بڑا افسر دکھائی دیتا تھا۔ کپتان نے سوٹ پہنا تھا۔ بڑھیا نے جب دیکھا کہ کپتان کے کندھے پر چادر نہیں ہے تو اس سے کہنے لگی میرے گھر میں بہت عمدہ اور نرم قدر موجود ہے، میں تیرے لیے اس سے ایک چادر کاٹ کے لاتی ہوں۔ پولیس کی اختیارات بھی بہت زیادہ تھے۔ اگر کسی کو مارتے پیٹتے یا پکڑ دکڑ کرتے تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ گناہگار کو چھوڑ کر بھی گناہ کو پکڑتے اور کوئی ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ تانے دار سے دوستی اور تعلق پر بڑے بڑے خوانین اور ملک فخر کرتے تھے اور اس دوستی کے بل پر غریب لوگوں کا مال کھاتے اور ان پر روب جماتے تھے۔ سدم کا ایک مشہور اور متور خان تھا جس کا نام عجب خان تھا۔ اس نے کسی بات پر تانے دار سے تکرار کی تھی۔ تانے دار نے اسے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھنسایا اور آخرکار اس نے پھانسی پائی۔ انگریزوں کے ظلم و ستم پر کبھی کبھی غیرت مند اور جذباتی لوگ برانگیختہ ہو جاتے اور ان پر چپٹ پڑتے۔ ہمارے گاؤں کے ایک خان تھے جس کا نام عبدالحمید خان تھا۔ اس کے بڑے بھائی عمر خان کی پولیس سے ساز باز تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی عزت کرنے کے لیے تانے دار لایا۔ خدا پٹھان کو برائی کرنے کی طاقت نہ دے، بچھو کے بچوں کی طرح خود اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں۔ عبدالحمید خان کی یوں بھی تانے دار سے نہیں بنتی تھی جو پنجاب کا ہندو تھا اور اس کا نام رامداس تھا جو انتہائی ظالم اور راشی تھا۔ عبدالحمید خان اور اس کے بھائی کا حجرہ مشترکہ تھا۔ عبدالحمید خان سویا ہوا تھا کہ تانے دار نے حجرے کے دروازے پر دستک دی۔ عبدالحمید خان اٹھا اور پوچھا کون ہے؟ تانے دار نے کہا میں رامداس ہوں۔
دروازہ کھولو۔ عبدالحمید خان نے دروازہ کھولا۔ تانے دار نے اندر داخل ہوتے ہی اسے برا بھلا کہنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ خان نے کہا ہمیں معاف کرو، مگر تانے دار نے اتنی سی بات کو اپنی حد تک سمجھا اور خوب لتاڑنا شروع کیا۔ خان تو پہلے ہی سے برا بیٹھا تھا۔ تانے دار کو بندوق کا نشانہ بنایا۔ خان اور پولیس کے درمیان فائرنگ شروع ہوئی۔ خان بھی زخمی ہوا۔ رامداس مرا نہ تھا، صرف زخمی تھا، مگر سانس رو کے پڑا رہا تاکہ کوئی اسے ختم ہی نہ کر دے۔ سچ ہے، ظالم بڑے ہی بزدل اور مکار ہوتے ہیں۔ بہادر آدمی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ رات کو رپورٹ ہوئی، مجسٹریٹ آیا، صبح ہمیں خبر ملی، ہم موقع پر پہنچے۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے کیونکہ تانے دار کے ساتھ مقابلہ بڑی بات تھی۔ ہر ایک آتا اور ہو جائے واردات کا معائنہ کرتا۔ خان قید ہو گیا، مگر اکثر تانے داروں کی عقل ٹھکانے لگا گیا۔ اس طرح اور بھی کئی واقعات ہوتے رہتے تھے۔ تنگی کے ارجن خان کو تحصیلدار نے برا بھلا کہا۔ اس نے تحصیلدار کو اغوا کر لیا۔ اگرچہ یہ مقابلے انفرادی تھے، تاہم ان کی وجہ سے قوم زندہ تھی، مگر ان سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کے لیے اجتماعی تحریک اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کسی کے دل میں ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ قوم میں پھرے اور اپنے جیسے انقلاب پسند عناصر کو اپنا ساتھی بنائے اور مل کر ظلم، زیادتی اور بے عزتی کی طاقتوں کا مقابلہ کرے۔ قوم میں جب ایسا انقلابی گروہ پیدا ہو جائے اور قوم کو منظم کر دے، تب کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا۔ انفرادی اور اجتماعی حرکت میں ایک فرق ہے کہ حکومت انفرادی رد عمل کو دبا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انفرادیت میں ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے، مگر اجتماعی تحریک کو نہ حکومت روک سکتی ہے اور نہ ختم کر سکتی ہے، کیونکہ ان تحریکوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی انفرادی حرکتیں جن کی رہبری بڑے بڑے نامور پٹھانوں نے کی ہے، ان کو مغلوں، انگریزوں اور پاکستان نے خاموش اور ختم کر دیا ہے، مگر خدائے خدمتگار تحریک ایک اجتماعی تحریک ہے۔ اسے نہ تو انگریزوں کے مظالم، قتل و غارت، مار پیٹ اور قید و بند ختم کر سکے، اور نہ ہی پاکستان کے 32 سالہ مظالم، قتل و ابرو ریزی، جائیداد کی ضبطی اور پرمٹوں کا لالچ ختم کر سکا۔ پٹھانوں میں بڑے بڑے بادشاہ اور متور لوگ پیدا ہوئے ہیں اور گزر چکے ہیں، مگر کسی نے بھی پٹھانوں میں اجتماعی زندگی اور اس کا شعور پیدا نہیں کیا۔ یہ خدائے خدمتگار پہلی تحریک ہے جس نے پٹھانوں میں اجتماعی زندگی اور قومی شعور پیدا کیا ہے۔ مجھے 5ویں جماعت سے چھٹی میں ترقی ملی اور خان صاحب کو 10 سے یازدہم میں ترقی ملی۔ ہمارے تمام صوبے میں کوئی کالج نہ تھا۔ اس سال مشن سکول میں 11ویں جماعت کا افتتاح ہوا تھا، تو میرا بھائی ڈاکٹر خان صاحب مشن سکول کی 11ویں جماعت اور میں اسی سکول کی 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا۔ جب تک ہم بورڈ کی سکول میں تھے تو ہماری رہائش شہر میں تھی۔ جب ہم مشن سکول میں داخل ہوئے تو مشن سکول کا ہاسٹل چاؤنی میں تھا اور ہم چاؤنی میں رہنے لگے۔ یہاں کی فضا پاک صاف تھی اور صحت کے لیے اچھی تھی۔ اس ہاسٹل میں فٹ بال، کرکٹ اور ٹینس کے میدان بھی تھے۔ 2 بورڈنگ بھی تھے، ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا ہندوؤں کے لیے تھا، لیکن ہمیں بورڈنگ سے جدا علیحدہ جگہ ملی تھی۔ میرا چچا زاد اور میرا ہم عمر محبت خان، جس نے گاؤں سے 5ویں جماعت پاس کی تھی، یہاں آیا تھا اور ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ بورڈنگ میں بہت سے لڑکے پٹھان تھے جو تحصیل سوابی کے تھے۔ بورڈنگ میں چھوٹے بڑے ہر عمر کے لڑکے تھے، مگر بہت شریف تھے۔ ہمارا اور ان کا بھائیوں کی طرح تعلق تھا۔ ہمارا بورڈنگ چاؤنی میں تھا، مگر سکول شہر میں تھا۔ اس سکول کی پڑھائی بورڈ کی سکول سے بہتر تھی۔ طریقہ تعلیم بھی اچھا تھا، اساتذہ اچھے اور محنتی تھے۔ ہمارے بورڈنگ کے بالمقابل پرنسپل مسٹر حور کا بنگلہ تھا۔ اس میں ہمارا ہیڈ ماسٹر وکرم صاحب اور اس کا بھائی ڈاکٹر وکرم صاحب، جو مشن ہسپتال کا ڈاکٹر تھا، رہتے تھے۔ دونوں بھائی انگلستان کے ایک امیر کبیر آدمی کے بیٹے تھے اور اس نے دونوں بیٹے مشن کے لیے وقف کیے تھے۔ جس محبت اور خلوص سے یہ دونوں بھائی لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت اگرچہ چھوٹا تھا،
مگر اس بات کا توڑا بہت شور تھا۔ مسٹر وکرم کو جو تنخواہ ملتی اس میں کچھ بے سہارا پٹھان طلبہ کو وظائف میں دیتے تھے۔ ایک دن میرا فاؤ سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر وکرم کو خبر ہوئی، وہ آیا اور مجھے اپنے بنگلے پر لے گیا۔ اس نے پانی گرم کیا، میرا فاؤ دھویا اور پٹی باندھ دی۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، پر ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ ہم خدا کی عام مخلوق تو درکنار اپنی قوم، بھائی اور عزیزوں کی خدمت نہیں کرتے۔ خدمت تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاتھوں لوگوں کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو خدا نے ہمیں ذلیل و خوار رکھا ہے۔ مجھ میں یہ جو انسانیت، عزیز داری، وطن پرستی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ اسی استاد وکرم صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو نہ ہماری قوم سے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہم مذہب ہیں، کتنی دور سے آئے ہیں اور ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنے بچے ہیں، اپنی قوم ہے، اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پھر جب میں اپنی قوم اور ملک کے بارے میں سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہمارے قوانین، ملا ملک اور تعلیم یافتہ افراد، باوجود یہ کہ ہم ایک قوم کے افراد ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، آپ اس میں بائی بائی ہیں، مگر ہم میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کے غریب بچوں کی امداد کریں۔ مشن سکول میں آدھا گھنٹہ انجیل کا درس دیا جاتا تھا۔ والڈ گریو نامی ایک انگریز ہمیں انجیل کا درس دیتا اور واعظ کرتا۔ میں چھوٹا تھا، میں اس واعظ کو نہیں سمجھتا تھا، مگر سمین جان ہاں جو مجھ سے ایک جماعت آگے تھا وہ اس کو سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں والڈ گریو کی باتوں پر کان نہیں دھرتا اور کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے واعظ سے متاثر ہوتا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ میں بچپن سے کفایت شعار تھا اور اپنے جیب خرچ سے کچھ بچا کر رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمام عمر کسی سے قرض نہیں لیا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہوا۔ لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہے اور کھا گئے ہیں۔ میرا بھائی خان صاحب فضول خرچ تھا۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہمیں اساتذہ بہت کام دیتے تھے، مگر جو ہی گاؤں ہم پہنچتے تمام وقت کھیل کود میں گزارتے۔ ہمارا یوں بھی پڑھنے کو جی نہ چاہتا اور کوئی روک ٹوک بھی نہ تھی۔ کھیل کا سب کو شوق تھا اور لوگ ہر قسم کے کھیل کھیلتے تھے اور وقت گزارتے تھے۔ حجرے لوگوں سے بھرے رہتے تھے۔ حجروں میں کبڈی کھیلی جاتی تھی۔ رات کو حجروں میں پٹھکن جگہ کا کھیل کھیلا جاتا۔ غیر شادی شدہ لوگ رات کو حجروں میں سوتے تھے اور شادی شدہ اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ نوجوان رات گئے حجروں میں خوش گپیوں میں لگے رہتے تھے۔ زندگی پیچیدہ اور مصروف نہ تھی۔ عید کے موقع پر بہت خوشی منائی جاتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے۔ جھولے کے لیے لکڑیوں کے بڑے بڑے جھولے اور ہنڈولوں کی قسم کی ایک جھولنے کی چیز ہوتی تھی۔ خواتین نے گھروں میں جھولے اور جھولنے کی دوسری چیز بانچک بنائی ہوتی تھی۔ گڑ بنانے کی مصروفیات ختم ہو جاتی تھی تو اینڈے اور کبڈی کھیلی جاتی تھی، جس میں جوان زور آزمائی کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال زبردست کبڈی ہوتی تھی اور دور سے نوجوان آ کر اس میں حصہ لیتے تھے اور اپنی قوت اور پہلوانی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہزاروں تماشائی آتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے قوانین دو گروہوں میں بٹ جاتے تھے اور ایک غیر جانبدار آدمی کو منصف بناتے۔ ارد گرد لوگ بیٹھتے اور درمیان میں کبڈی کا میدان ہوتا تھا۔ ایک ٹیم کا ایک نوجوان اٹھ کر اکھاڑے میں چاروں طرف پھرتا اور دوسری ٹیم والوں کو للکارتا۔ دوسری طرف سے جو آدمی خود کو اس کا مقابل سمجھتا اکھاڑے میں آ جاتا اور منصف کی اجازت سے کشتی شروع ہو جاتی۔ جس فریق کا پہلوان فتح یاب ہوتا اس فریق کے جوان آ کر اپنے پہلوان کو کندھوں پر اٹھا کر تمام میدان میں گھماتے تھے اور قوانین اس کو انعام دیتے تھے اور یہ لوگ ہارنے والوں پر اللہ اللہ کی آوازیں کستے تھے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوان اپنے اپنے بزرگوں کے نام لے کر غائبانہ مدد کے لیے پکارتے تھے اور یہ بزرگ زیادہ تر مزاروں میں مدفون ہستیاں ہوتی تھی۔ ہوا یہ کہ عثمان زے کا ایک نوجوان میدان میں آیا اور اپنے مرحوم بزرگوں کو پکارنے لگا۔
دوآبے کا ایک نوجوان اس کے مقابلے پہ آیا۔ اس نے بھی اس طرح اپنے بزرگوں کو پکارا۔ منصف نے دوآبے والے پہلوان سے کہا، جب تک تیرا بابا تیری مدد کو آئے گا، اتمانزے والے کا بابا اپنا کام کر چکا ہوگا، کیونکہ دوآبے والے کا بابا دریا کی دوسری طرف تھا اور اتمانزے والے کے بابا کا مزار کشتی کے میدان کے قریب تھا، اور جب تک دوآبے والا دریا پار کرے گا، اتمانزے والے کا بابا پہنچ چکا ہوتا۔ یہ سب باتیں بطور مذاق کہی گئی تھی، ورنہ مزار کے مردے کب کسی کی مدد کو پہنچ سکتے تھے؟ اور ہوا بھی وہی جو منصف نے کہا تھا۔ دوآبے والا پہلوان شکست کھا گیا۔ جب کبھی دونوں پہلوان ہم فلاح ہوتے تو منصف برابری پر کشتی چھڑوا دیتا۔ کبھی کبھی ان کھیلوں کے دوران فریقین میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ کئی دیگر مقامی کھیل مثلاً انگے شرنگی، لنڈی ماری، آنکھ مچولی، کٹکا، چیندرو اور ایسے ہی دوسرے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ حجروں میں تاش بھی کھیلا جاتا، اخروٹ بھی کھیلے جاتے تھے۔ مجھے ان تمام کھیلوں کا شوق تھا اور میں کھیلتا بھی تھا اور جیتتا بھی تھا۔ مجھے جس کام کا شوق ہوتا اس میں مہارت حاصل کر لیتا۔ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے اس میں کمزور تھا۔ تعلیم میں ریاضی، جیومیٹری اور تاریخ سے مجھے دلچسپی تھی اور ان مضامین میں اچھا تھا۔ دیگر مضامین سے مجھے دلچسپی نہ تھی۔ جن مضامین سے مجھے دلچسپی نہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں نے یہ مضامین شہر کے پنجابی استاد سے، جو پنجابی تھا، غیر زبان یعنی اردو میں پڑھے تھے۔ حجروں میں فوج مطلب خاموش رہنے کا کھیل کھیلا جاتا تھا اور کھیل پر شرط بھی لگائی جاتی تھی۔ جو ٹولی ہار جاتی وہ چائے، روٹی، پھل یا گنے جس چیز کی شرط لگی ہوتی مہیا کرتی۔ اکثر چائے کی شرط لگتی تھی کیونکہ چائے نئی چیز تھی اور سب کی پسند تھی۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسکول میں ایک افسر آیا اور ہمارے گاؤں کا خان شہباز خان اس کے لیے چائے لایا تھا۔ ایک پیالی اس نے میرے والد کو بھی دے دی۔ اس وقت سبز چائے کا رواج نہ تھا، جو ایک بغیر دستے کے پیالوں میں پی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب چائے نہیں پیتے تھے۔ انہوں نے وہی پیالی اپنے سوتیلے بھائی میر افضل خان کو پکڑا دی، جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اسے کہا کہ گرم ہے، مگر وہ نہیں سمجھا اور پیالی فوراً منہ سے لگائی، جس سے اس کا منہ جل گیا۔ اس وقت چائے کا رواج کم تھا اور اکثر لوگ اس کو جانتے بھی نہ تھے۔